اچھا میرے بھائیوں، ایک اور کرنٹ ایشو میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں۔ اسی ویک کے اندر 3 اکتوبر 2023 کو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف بھی تھے اور پرائم منسٹر بھی اور باقی جو بڑے ذمہ داران لوگ ہیں جو ملک کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں اور باقی معاملات کو۔ اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری ہوا جو پوسٹ کی شکل میں ہم نے اس سے اگلے دن ہی اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل میں ڈال دیا تھا پوسٹ کے طور پر۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کی یادداشت تو بڑی کمزور ہے، خبریں سنتے بھی ہیں تو اوور لک ہو جاتی ہیں، لیکن میرے لیے وہ بہت بڑی خبر تھی۔ میری چند ایک خواہشات کی تکمیل اس کے اندر تھی اور مجھے خوشی ہوئی کہ جہاں کہیں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اچھا کام کرتی ہے تو ہم اس اعتبار سے انہیں اپریشیٹ ضرور کریں۔ ویسے تو زیادہ تر ہم ان کے ناقد ہی رہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا، تو میں نے وہ جو 5 بڑے بڑے نکات تھے ان کے وہ ڈسپلے کروا دیے اس ایک پوسٹ کے اندر ہی، اور اس کے نیچے لکھا کہ ہم صرف اسی قسم کی اسلامک ڈیموکریسی کو پاکستان میں سپورٹ کریں گے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی اسلامی نظام اس اعتبار سے نہیں چاہیے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر جماعت، کسی فرقے کی جماعت جو ہے وہ سیاست کی آڑ لے کر اور پاکستان کے اوپر قابض ہو جائے اور باقی فرقے والوں کو وہ قتل کرنا شروع کر دیں، کبھی توہین مذہب کے الزام میں، تو کبھی گستاخ رسول کہنے کے الزام میں، تو کبھی گستاخ اہل بیت کہنے کے الزام میں، تو کبھی گستاخ صحابہ کے الزام میں۔ تو وہ پوسٹ جو لگی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں، ان کا اپنا ریئیکشن آئے گا۔ کچھ لوگوں نے اسے اپریشیٹ کیا، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو میں چاہ رہا ہوں ایک تو وہ پوسٹ بھی ڈسکس کر لوں اور اس پہ جو لوگوں کی ریزرویشن ہے وہ بھی میں ان کو کلیئر کر دوں۔ 3 اکتوبر 2023 کو جو وہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہمارے سیکیورٹی اداروں کا، ان میں 5 جو بڑے بڑے پوائنٹ تھے جن کے اوپر انہوں نے ایگری کیا اور اسے اعلامیے کے طور پر جاری کیا۔ اس کی کورالریز میں اور پوائنٹ بھی ہیں، لیکن بڑے پوائنٹس جو تھے وہ 5 ہی تھے۔ نمبر 1، ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی۔ دوبارہ سنیں، ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی۔ اس سے مراد وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کی آڑ میں اپنے فرقے کا ایجنڈا لانچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ونریبل کر دیتے ہیں۔ اب ان جماعتوں کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے یا اللہ کے غضب سے پوری قوم کو پتہ ہے، کیونکہ اس کی تکلیف پوری قوم اٹھا رہی ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ پاکستان میں رہنے والے ان مذہبی جماعتوں کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ریلیجس پرسنالٹی کو بھی اگر جان کو خطرہ ہوتا ہے تو دوسری مذہبی جماعت سے ہوتا ہے، کسی کافر سے نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ امن حاصل کرنے کے لیے یورپ اور امریکہ میں، یعنی کافراں دے ملک ٹر جاندے نے۔ اور ایک کافراں دا ملک وہ ہے جتھے تہاڈی جان بچی ہوئی ہے، یا کافراں دا ملک وہ ہے کہ جدھر آپ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی عشق رسول کے نام کے اوپر آپ کا سر تن سے جدا نہ کر دے۔ یہ مسلمان ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے۔ چند ایک باتوں پہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر احترام جان اور احترام مال نہیں ہے تو ہم نے چاٹنا ہے اس قسم کی گورننس کو، اور پاکستان میں یہی ہے۔ آپ اگر رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں کسی مسجد میں یا اونچی آمین کہتے ہیں، تو آپ کو کسی ہندو سے، کرسچن سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسجد میں گالیاں دے یا مسجد سے دھکے مار کے نکال دے۔ ان سے خطرہ ہے۔ آج آپ ایک نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نہیں ڈرتے، اور نہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سنے گا کہ یہ ہمارا دین ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھے گا۔ لیکن کسی مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے یا بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، آپ ڈرتے ہیں کہ یہی کتے کی طرح مجھے کاٹ نہ لے۔
یہ کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے علماء سو کے لیے، سورۃ الاعراف میں، بلعام بن بورا کے بارے میں. اور سنن نبی داؤد کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے کہ جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے نا، اس قسم کی بدعت ان گروہوں میں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ کون سا باولا کتا ہے جو کسی مسلمان کو کاٹ جائے اور اس میں بدعت پیدا ہو جائے؟ یقیناً وہ کتا اسی نسل کا ہوگا جسے مولوی کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کوئی اسکواش کا پلیئر تو نہیں نا جو کسی کو بدعت سکھائے گا، کوئی کرکٹ کا پلیئر تو بدعت نہیں سکھائے گا نا، کوئی مولوی سکھائے گا نا کسی فرقے کا. اور اس کے اوپر اجماع ہے. آپ بریلویوں سے پوچھے وہ کہیں گے ہاں یہ دیوبندی ہیں وہ باولے کتے. دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہیں گے بریلوی ہیں. سنی سے پوچھے وہ کہیں گے شیعہ ہیں. شیعہ سے پوچھیں وہ کہیں گے سنی ہے. جب یہی بات میں کرتا ہوں کہتے ہیں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. اور بھائی تمہارے ہی اس کے اوپر آلریڈی اجماع ہوا ہوا ہے. ہم تو ساری باتوں کو بیک وقت انڈورس کرتے ہیں کہ سارے صحیح کہہ رہے ہو. بالکل بالکل تھوڑے نال. تو یہ ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. بہت اچھی بات ہے جی، شکر ہے آپ کو خیال آیا کہ یہ ریاست ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے جو اپنی من پسند تشریح کرتے ہیں، ہر ایک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا ہوا ہے. ہائے ہاں اے زخم میں چل رہا ہے تھوڑا، کینسر بنا دینا ہے. میں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، مناظرے کیے ہوئے ہیں، آج تک کر رہے ہو. اب میرے ڈر سے آگے کہہ رہے ہیں کتاباں بدل گئی نے. ہاں دیکھ لو پھر کیسے قابو آئے نے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، تے بابیاں تو ہی ہوں دستبردار ہو گئے تھے. الحمدللہ. دوسرا پوائنٹ اس میں تھا کہ کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. کسی شخص کو یا کسی گروہ کو قانون کو ہاتھ میں لینا، طاقت کے ذریعے کسی سے کوئی چیز منوانا، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا یہ ساری باتیں آلریڈی ہمارا ایک آئینی حق ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. یہ صرف اس کا اعادہ ہو رہا ہے اور یہ اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو. چلیں ہمارا بھی ساتھ بھلا ہو جائے گا اس حوالے سے. تو بالکل ہم کہتے ہیں، ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ صرف فوج کا کام ہے کہ وہ جہاد اور قتال والے معاملات کے اندر لے کے چلے، اور ود ان کنٹری پولیس کا کام ہے جو سول ایجنسی ہے، یا کبھی یہاں سول گورنمنٹ نے رینجرز کو بلانا ہو تو وہ بلائیں. ادروائز کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا جہادی ونگ بنائے اور اس کے ذریعے جہاد کس کے خلاف کرے؟ مسلمانوں کے خلاف. ہاں فرانس تک تو انہوں نے پہنچ نہیں سکنا، یورپ تک تو پہنچ نہیں سکتے. یہاں نہ ہمارے بینک چھوڑتے ہیں یہ، نہ ہماری گاڑیاں چھوڑتے ہیں، نہ ہمارے مکان چھوڑتے ہیں. میں نے آج تک کوئی عاشق رسول نہیں دیکھا سو کالڈ جو لبیک یا رسول اللہ کہہ کے اپنے موٹر بائک کی ٹینکی میں جو ہے نا وہ آگ لگا دے. تو آڈے موٹر سائیکل ساڑن کے اے ندی حالت ہے. تو کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طریقے سے زبردستی یہ کرے. اب یہ لادہ بات ہے کہ یہ سارے کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اور ان کی سرپرستی میں ہوتے رہے. یہ تو ایک حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کو بتاتے ہیں. آج جو آ کے ہماری پوسٹوں کے نیچے کامنٹس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ، ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو لوگ یوز ہوئے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. بھائی ہم تو اس وقت تمہیں سمجھا رہے تھے جب تمہارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں گزارا تھا. آج وہ خود جیل میں گیا تو تمہیں یاد آ گیا کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. 2018 کے الیکشنز کو کس طرح مینج کیا گیا، 2014 کے دھرنے کیسے ہوئے، اس وقت تم لوگوں کو خیال نہیں آیا. آج ہمیں بتا رہے ہیں جی علی بھائی اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا تو یہ کردار ہے. مجھے بتا رہے ہیں دیکھو ہم تو 2012-13 کی میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہیں جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس وقت ہماری جہادی تنظیم میں ایسٹ ہوتی تھی فوج کا.
جماعت الدعوہ باقی تنظیمیں، میں اس وقت بھی ان لوگوں کے خلاف بولتا تھا کہ یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ تمہارے گاٹے فٹ ہوں گے. یہ تو 2015-16 میں آ کے ان کو جب ہوش آئی، پھر ڈان لیکس ہوئی، FATF حافظہ اللہ آیا، پھر انہوں خیال آیا اچھا وہ بھی سانو گورے نہیں دسنا ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ. گوروں نے جب ان کو بتایا، تلوار لٹکی، تو پھر ان کو خیال آیا کہ نہیں 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 یار یہ تو اب کام بڑھ گیا، اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا. پھر ضرب عزم شروع ہوا، رد الفساد شروع ہوا، اور یہ کرتے کرتے، اس لیے آپ دیکھیں جب یہ لوگ سیم پیج پہ تھے نا، چیئرمین PTI اور ان کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ، 2021 کے اندر جب ان سارے لوگوں کی گردنوں میں سریے تھے، اس وقت میرا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا حقیقت TV والوں نے، اور اس وقت حقیقت TV خود ان کا ایک ماؤتھ پیس تھا، آپ سمجھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے ان کو انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ میرے انٹرویو میں آپ نے کٹنگ نہیں کرنی، میں جو کچھ بولوں گا اس کا وزن خود اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ کبھی نہیں پلا، نہ میں نے ان سے کبھی کوئی چندہ لیا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر ہو اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی بالکل، وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ریگارڈ کیا. آپ میرا وہ انٹرویو بھی نکال کے دیکھیں، اس وقت بھی میں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اب ہماری پالیسی کچھ بہتر ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی فوج کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، اور انہوں نے کٹنگ نہیں کی. یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کی تھی. اب تو خیر پوری قوم ہی کہہ رہی ہے نا، کیونکہ پیچھے ایک PTI بچ گئی تھی، اس کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا، وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی اپنے بیانیے میں پیچھے چھوڑ گئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں، تو ان کو بھی سمجھ آ گئی، لیکن ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن پھر 9 مئی ہو گیا، 99 پہ سانپ کاٹ گیا. ہاں، اتنی مشکل سے معاملات بیک فٹ پہ گئے تھے، 99 پہ سانپ کاٹ گیا. پھر اسٹیبلشمنٹ پورا مانسٹر بن کے سامنے آ گئی، اور اب وہ سیاسی جماعتیں بھی، جو جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھیں، اب وہ بھی ترس کھا رہی ہیں، نہیں جی دیکھو جی PTI والوں نے زیادتی کر دی، تو اب کیا کرے بیچاری فوج. اب بھی بیچاری کر کے خود PTI جو اس وقت مزے لے رہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو 10,000 بندہ اندر پکڑا ہوا ہے، یہ نون لیگ کا بندہ ہے. ہم لوگ نہیں ان کی شکلیں پہچانتے. یہ کون لوگ ہیں جو آگ لگا رہے تھے فوجی تنصیبات کے اوپر جا کے؟ مس میرج تو ہوا ہے. جب ان کو اس کی ہیٹ فیل ہوئی تو اب انہوں نے اعلان برات کر دیا، لیکن وہ معاملہ تو اب بگڑ گیا. اور دیکھ لیں جتنے مولوی یہ خان صاحب کو پھونک چڑھاتے تھے، ایک بندہ بھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آیا. میں نے 9 مئی کی رات کو لائیو سیشن کے اندر سیدھا آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے، یہ بچے ہیں، ان کو معاف کر دیں، اور اگر آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو پکڑنا ہے تو ان کے ان بڑوں کو پکڑو جن کے اعلی کار بنے تھے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بےچارے ملک کی محبت میں یوز ہوئے تھے، اور ان کو تم نے ڈی ٹریک کیا تو آج انہوں نے آ کے تمہیں کاٹ لیا. اور اگر اپنے بڑوں کو نہیں پکڑ سکتے تو ان بچوں پہ رحم کہو، یار چھوڑ دو ان کو. صرف میں نے جرت کی. کدھر کے طارق جمیل صاحب؟ ہاں، امت کا رہنما ملا ہے اتنے عرصے بعد. اور بھائی چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے. ٹروتھ لور جو ہے نا، وہ نہیں دیکھتے کہ سورج چڑھ رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، وہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو میں نے اسی وقت کیا، بار بار کیا، آج پھر کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو سزا نہیں دے سکتے، چھوڑ دیں، باقیوں کو بھی معاف کر دیں. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نقصانات ہوئے ہیں، اس سے زیادہ نقصانات ہماری اسٹیبلشمنٹ کر چکی ہوئی ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے. صرف مشرف نے جو پاکستان کو نقصان پہنچایا نا، امداد ہمیں 5 یا 6 ارب ڈالر ملی ہے، لیکن نقصان ہم 50 ارب ڈالر سے زیادہ کا اپنا کروا چکے ہیں. تو بس ٹھیک ہے یار، اگر تمہارے بڑوں نے اتنا نقصان کیا ہے، یہاں پہ عوام سے بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی مس ہینڈل ہو گیا تو ٹھیک ہے یار، درگزر کرو. اور اگر اپنے بڑوں کو سزا نہیں دیتے، ان کو سزا دیتے ہو، تو ظاہر ہے پھر عوام میں کبھی بھی تمہارے لیے محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. یہ تو ہم صرف سمجھا رہے ہیں، ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنانی، جتھا نہیں بنانا، روڈ بلاک نہیں کرنی، صرف زبان سے کہنا ہے. مانیں گے ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو اپنی مرضی. خان صاحب کو بھی ہم بہت سمجھاتے تھے کہ آپ یہ غلط طرف جا رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب فائدہ نہیں ہے. مجھے تو وہ اب چھوٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جس کیس میں ان کو ڈال رہے ہیں وہ تو وہ سائفر کیس میں، تو وہ جسٹیفائی ہوں گے سزا دینے میں بھی، لے جائیں گے اس طرف. تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا، لیکن اللہ کرے کو معاملات بہتری کی طرف جائیں. ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اچھا، اس میں 1-2 باتیں اور بھی کر دوں، باقی پھر 3 پوائنٹ میں کور کر کے سے کلوز کرتا ہوں ٹاپک کو. ایک تو یہ کہ
یہ بڑی چیز ہے انصاف کے لیے کہ آپ اپنے بڑوں کو بھی سزا دیں, اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرز یا ان کے ماننے والوں کو سزا دیں. یہ پہلی میری ڈیمانڈ ہے. دوسری ڈیمانڈ میں جو اکثر کرتا رہا ہوں مختلف ویڈیوز میں, 14 اگست کے اوپر تو اکثر میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہر کوئی خدا کے لیے اپنا کام کرے. یعنی یہ جو ہمیں ایک شوق چڑھا ہوا ہے عدلیہ کو کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں دخل دے, فوج جا کے عدلیہ میں دخل دے, اور عدلیہ جا کے جو ہے وہ فوج کے معاملات کو دیکھے, کبھی ان کو سپورٹ کرے, کبھی خلاف ڈسین دے دے. بھائی اپنے اپنے کام کرو, ہر بندہ اپنا کام کرے تو ملک آگے چلے گا. ادروائز دوسرے کے کام میں اگر آپ لچ فرائی کریں گے تو بھائی آپ اپنا کام بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اور اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ملک میں اگر آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے تو آپ ایک چارٹر لکھ لیں, چارٹر آف ڈیموکریسی. اس میں بھلے اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, فوج بھی بیٹھے, عدلیہ بھی بیٹھے, پولیٹیکل لیڈرز بھی بیٹھے, ساری جماعتوں کے, اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری اکانومی کی لائن اب آندہ 25 سال کے لیے 5 دفعہ جو اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں گی, ہماری اکانومی کی لائن یہی رہے گی. کوئی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے اوپر اکنامک پالیسی کا بلیم نہ دے, سارے مل کے پالیسی بنائے کہ آج اگر پی آئی اے کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیچ میں اپنا لچ فرائی کر دے کہ نہیں نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے, جب خود آئے تو پھر اور بات کرنا شروع کر دیں, نون لیگ کی حکومت آئے تو اور بات کرنا شروع کر دیں, اور جب اپوزیشن میں جائے تو اور بات کرنا شروع کر دیں, صرف پوائنٹ سکورنگ. یہ کام نہ ہو, ایک ڈیسیژن ہو, سارے اسے فالو کریں. اور اسی میں چارٹر آف اکانومی لکھا جائے اور چارٹر آف ڈیموکریسی, یہ 2 چارٹر لکھ لیے جائیں کہ ایک دوسرے کی حکومتوں کو نہیں الٹیں گے, اور اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک آپ لائن لیں گے, تاکہ یہ آندہ سے یہ معاملات اس طریقے سے نہ بگڑیں. 5 دفعہ اسمبلیاں پوری شرافت کے ساتھ اپنا وقت پورا کریں. اس طریقے سے نہیں کہ آپ پرائم منسٹرز کو کبھی پوری قوم کو آپ نے لگایا کہ جناب یہ اتنا بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ فلاں لیڈر لے گیا اور اینڈ پہ آپ کو ایک اقامہ ملا. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ کروڑوں روپے ملک کے ضائع کیے, اگر اقامہ ہی نکالنا تھا اس میں سے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کرنے کی بجائے نا آپ اصول اور انصاف کے اوپر معاملات کو لے کے چلیں, بجائے یہ کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے آپ کبھی مذہبی جماعتوں سے دھرنے کروائیں, پھر انہیں پیسے بانٹیں. ٹھیک ہے, پھر وہ اس وقت بھی آ جائیں جب آپ کو ضرورت نہ ہو, پھر آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں, جب کریک ڈاؤن ہو تو پھر وہ ملک بند کر دیں, اور یہ تماشا لگا رہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یہ لکھا جائے, پالیسی سیم چلتی رہے. تیسرا پوائنٹ جو پچھلے دنوں یہ جڑاملا والا واقعہ ہوا جس میں 18 کے قریب گرجے جلے, وہ تو خیر کلیم بہت زیادہ بڑا فگر کر رہے ہیں, اور اس وقت ہمارے جو پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, انہوں نے تو بتایا کہ 6000 کے قریب نفری پیچھے تیار تھی جس نے یہ سارا معاملہ اور آگے بھڑکانا تھا, اس لیے ہم نے اس وقت معاملے کو ٹھنڈا کیا. تو مجھے اس وقت بھی بڑا یعنی غصہ آیا اس کے اوپر کہ یار یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. بہرحال اب انہوں نے وہ جن 6000 بندے تھے ان کی لسٹیں پوری بنا لی ہوئی ہیں, انہوں نے وہ ایک ایک کر کے ساروں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے. اور میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یار آپ نے ضرب عضب شروع کیا, آپ نے رد الفساد کیا, ایک رد النفاق بھی کریں. یہ منافق ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹر, اور اسلام کے ساتھ بھی منافقت کر رہے ہیں, عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے خلاف ایک آپریشن لانچ کریں, رد النفاق. وہ الحمدللہ اب نام اس کا جو بھی وہ رکھیں, بال رد النفاق شروع ہو گیا. اے میں تمہیں دس دیں انشاءاللہ. اب یہ وقت کے ساتھ حالات بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی چیز اس میں جو میں نے وہ بیانیے میں بات کی تھی رد النفاق کے بعد, کہ جو پھر بندے پکڑے جائیں ان کو پھر عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی جائیں, اور یہ فوری انصاف ہو. فائز عیسیٰ صاحب بھی وہاں پہنچے تھے, اب تو خیر وہ چیف جسٹس بن گئے. جڑاملا واقعے کے فوراً بعد وہ پہنچے تھے وہاں پر, اب انہی کے پاس کیسز لگنے ہیں. تو اب کسی چیز کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے جو صحیح ڈیسیژن بنتا ہے وہ کریں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں جتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں نا, الٹیمیٹلی بڑی عدالتوں سے جا کے چھپ جاتے ہیں. آج تک جو کچھ بھی ہوا بڑی عدالتوں سے جا کے یہ لوگ چھٹ جاتے ہیں. اس لیے چھٹتے ہیں کہ وہاں جا کے گواہ جو ہے گواہی نہیں دیتے,
ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. گواہ مکر جاتے ہیں, اب عدالت نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. میرا خیال ہے گواہ اگر مکر بھی جائیں, اگر آپ کے پاس کیمرے کا ریکارڈ موجود ہے, سی سی ٹی وی سے یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں, انہیں سزا ملنی چاہیے, سیدھی سی بات ہے. ادروائز یہ معاملات اس طریقے سے چلتے رہیں گے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. اور 5ویں چیز میں نے کہا تھا کہ یہ خیر میرا ایک ذاتی شغف ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, چاہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیں ان کا, تو چاہے کوئی ایک مولوی سٹی بنا دیں, جس طرح جو ہے وہ اٹلی میں ویٹیکن سٹی بنا اور مولویوں کو کہا کہ بھائی ادھر لڑو بھیڑو جو کچھ کرنا ہے, ادھر جا کے خیر ان کا بھی ڈانگ نکل گیا. ان مولویوں کو ناردرن ایریا میں شفٹ کریں, جتنے بھی یہ فسادی قسم کے مولوی ہیں نا, ان کی 4 شادیاں کروائیں, ان کو گاڑیاں دیں, ٹھیک ہے, ان کو انٹرنیٹ کے ہائی سپیڈ کنیکشن لے دیں. یار ساڈی جان چھڈن ہے, اتوں انہوں کڈو, خدا دا نہ جے جے ملک نو رہنے دے قابل رکھنا ہے. تو یہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے. نمبر 1 سزا دینی ہے, اپنے بڑوں کو دو, پلس ٹھیک ہے عوام کو بھی دو, لیکن اگر ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے, پولیٹیکل لوگوں سے بھی پھر صرف نظر والا معاملہ کرو. اور نمبر 2 چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی, یہ دونوں چارٹرز لکھے جائیں اور ایک پالیسی بنائی جائے, تاکہ حکومتیں کوئی بھی آئیں ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ ڈال سکیں, نہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. پھر آپ کو وہ ٹرو اسلامک ڈیموکریسی کی برکات بھی انشاءاللہ ملیں گی. نمبر 3 رد النفاق شروع کریں, آپریشن کا نام رد النفاق. اور 4تھی چیز, جب یہ آپریشن ہو اس کے بعد عدالتوں کے ذریعے فوراً سزاؤں والا معاملہ ہو اور منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور 5ویں چیز مولوی سٹی بنایا جائے ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر. خیر یہ ساری باتیں میں نے ساتھ اس اعتبار سے ڈسکس کر دی کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو 2 پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس اعلامیے میں. ایک, ریاست سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کی من پسند تشریح نہیں کرنے دے گی. دوسرا, کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کا زبردستی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. نمبر 3 اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی اسلام اور آئین پاکستان کا حصہ ہے. اور ظاہر ہے بالکل ہے, یہ پاکستان کے جھنڈے میں جو وائٹ نشان ہے یہ غیر مسلموں کے لیے, خواہ وہ غیر مسلم قادیانی ہوں, خواہ وہ غیر مسلم جیوز ہوں, کرسچنز ہوں یا ہندو ہوں. زندگی کا حق نہیں آپ ان سے چھین سکتے. عقیدے کا اختلاف, علمی اختلاف اپنی جگہ, وہ آپ نے کرنا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے. تم لوگ تو ختم نبوت کے نام کے اوپر صرف چندے کھاتے ہو نا. علمی جواب قادیانیوں کے علمی وظائف کے صرف میں نے دیے ہیں. آج بھی یوٹیوب پہ مجھے بتائیں کسی بھی ختم نبوت کی تحریک کی کوئی علمی ویڈیو دکھائیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے جی وہ ٹوائلٹ میں مر گیا, بس اس قسم کے ان کے پاس اعتراضات ہوتے ہیں. علمی بات کوئی نہیں کی سوائے میرے. درجنوں ویڈیوز ہیں میری قادیانیوں کے خلاف. انہوں نے صرف, اور انہوں نے بھی اینٹی قادیانی کام کیا ہے. ختم نبوت پہ تو کسی نے بھی نہیں کام کیا. ختم نبوت اس دن ہوگا ہاں جس دن چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ پہ بھی یہ لوگ بات کریں گے جدھر سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. اسی شہر سے نکلتے ہیں جہاں سے کتابیں چھپ رہی ہیں, ادھر دھرنا نہیں دیتے, مصیبت ہماری جان کو ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو اقلیتوں کے حقوق ہیں بالکل ان کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ آل اوور دا ورلڈ پاکستان کے لیے بدنامی کا معاملہ بنا ہوا ہے. 4تھی چیز اس میں تھی, ملک میں سیاسی مسلح گروہ یا تنظیم کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی پہلے لوگ یہ سیاست کی آڑ میں چھپ جاتے تھے کہ جی ہماری سیاسی جماعت ہے نا, جس طرح MQM سیاسی جماعت بنائی ہوئی تھی, ساتھ ایک ونگ بنایا ہوا تھا مسلح قسم کا, اس کی آڑ میں چھپ جاتا تھا. اور ساری جماعتوں نے اپنے اپنے اس قسم کے نا اسلحے کی بنیاد کے اوپر بنائی ہوئی ہیں ونگز. پیپلز پارٹی نے بھی بنائی ہوئی ہے, ہاں جماعت اسلامی نے بھی بنائی ہوئی ہے. اور آپ اور چھوڑ دیں یار, یہ جو آپ کو بڑی شریف تنظیمیں نظر آ رہی ہے, دعوت اسلامی کی بھی ہے ایک سنی تحریک کے نام کے اوپر. وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں. وہ یہ TLP تو اب آئی ہے نا, اس سے پہلے سنی تحریک تھی. اور ادھر بھی دیکھ لیں آپ, تبلیغی جماعت بالکل ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف سپاہی صحابہ, لشکر جنگوی, اور پولیٹیکل جماعت میں مولانا فضل الرحمان صاحب. ہاں ہر جگہ انہوں نے اپنی سیاسی بھی معاملات رکھے ہوئے ہیں, ساتھ مسلح معاملات بھی رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ایک تبلیغی سامنے ایک وہ بھی ونگ رکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے. تو یہ انہوں نے کلیئر ریٹ کہا کہ ملک میں سیاسی مسلح گروہ کی کوئی اجازت نہیں جائے گی. یعنی کوئی سیاسی جماعت بھی ہے نا, وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم تو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لہذا کیا مسئلہ ہوا اگر ہم نے ساتھ کوئی اسلحہ رکھ لیا ہے. نہیں, یہ اسلحہ لے کے کل کو آپ لوگ دارالحکومت کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور مصیبت بن جائیں گے باقی لوگوں کے لیے.
اور پانچواں جو اعلامیہ تھا وہ یہ تھا کہ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ فوج اور پولیس کا کام ہے کہ وہ امن کو اسٹیبلش کریں، نہ کہ یہ ہے کہ مولوی اسلحہ ہاتھ میں لے کے تو وہ جا کے فلموں کی اور دکانیں توڑنا شروع کر دیں، جا کے جو کچھ لال مسجد کے اس میں ہوا، پھر اس کے ریونج میں آپ دیکھ لیں ظلم بھی ہو گیا، اور وہ پھر ہم نے اس کے بعد خود کچھ حملے بھی بھگتے. ظاہر ہے لال مسجد میں جو کچھ ہوا ان کی طرف سے تو مس ہینڈلنگ ہوئی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی، اور اس کی ہیٹ پھر ہم آج تک محسوس کر رہے ہیں. تو یہ 5 پوائنٹس تھے جو اس میں ڈسکس کیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم جو اس حوالے سے سائبر کرائم اور یہ ساری چیزوں کو اسٹیبلش کریں گے اور لوگوں کو پکڑ کے سزائیں دیں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے صبر کا ہمیں پھل ملا ہے، اور آواز بلند کرنے کا، یہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا. اور یہ اب ریاست جب ٹھان لیتی ہے کسی معاملے کو، تو آپ دیکھ لیں ڈالر دیکھ لیں، پھر آیا نا 307 سے نیچے، کیونکہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کام نہیں اب ہونے دینا. پہلے وہ ریاست میں ہی بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو ان ساری سمگلنگ کو سپورٹ کرتے تھے، یہ سب کچھ وہی انہی کی سرپرستی میں ہو رہا ہوتا تھا. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ معاملات آگے چلیں، اور آخر میں ریکویسٹ یہ ہے کہ یار الیکشن کراؤ، اور اس معاملے کو انٹرم گورنمنٹ کی بجائے جو عوام کی منتخب حکومت جو بھی آئے اس کے سپرد کریں، تاکہ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. ہم اپنے بڑوں کو وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن ہماری اس اعتبار سے کوئی پکڑ نہ ہو کہ ہم نے کوئی سچائی کے حوالے سے بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے یا کسی کو ہائی لائٹ نہیں کی. اور بڑوں کے لیے تو میں اکثر وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سب سے برا اگر کوئی گڈریا ہے تو وہ ہے جو کسی جگہ کا حکمران ہے. جس طرح گڈریا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے نا، اس طرح حکمران عوام الناس کے اوپر ایک اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. اگر اس نے انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ حکمران نے اگر انصاف نہ کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہاں تو لوگوں کو شیروانی پہننے کا، بیج لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سیدھا سیدھا جہنم کما رہے ہیں اگر انہوں نے اس پوسٹ کے ساتھ حق نہیں ادا کیا. قیامت کے دن ان لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم گمنامی کی موت کسی فٹ پاتھ پہ مر جاتے نا، وہ بہتر تھا. ہم آرمی چیف نہ بنتے، ہم پرائم منسٹر نہ بنتے، ہم چیف جسٹس نہ بنتے، اگر انہوں نے انصاف نہ کیا. تو انہوں نے آخرت میں کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو کسی فٹ پاتھ پہ مار دیتا، ہماری لاش کو کوئی دفنانے والا نہ ہوتا، کم از کم آخرت کے عذاب سے تو بچ جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ انصاف کرتے ہیں تو وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہے. پھر انعام بھی پھر اسی اعتبار سے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تم میں ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بیوی اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر حاکم ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہٰذا اب تو سارے ہی آ گئے. ہاں تسی ایویں خوش ہو رہے سو کہ وڈیاں دا رگڑا لگیا ہوا ہے، بچنا تسی بھی کوئی نہیں. ہاں اگر اپنی جگہ پہ ہم نے انصاف نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کے اوپر قائم رہنے کی، انصاف کی تبلیغ کرنے کی، اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. مجھے بائی چانس یہ بھی کچھ باتیں یاد آئیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج چونکہ ماحول بنا ہوا ہے، تھوڑا اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو اس سے جو جڑا ہوا ہے جو میں نے آج تک کیمرے میں کبھی بیان نہیں کیا، وہ بھی ڈسکس کر لوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. خصوصاً ہمارے ان لوگوں کے لیے جن کو کبھی کوئی شیطان وسوسہ دلاتا ہے میرے حوالے سے. علماء کبھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، اتنی دلیری سے بولتا ہے، اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے،
بھئی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں وہ آپ کو تو میں نے نہیں بتایا ہوا، تو آپ کسی گمان میں نہ رہیں کہ میری زندگی کوئی اتنی آسانی سے گزر رہی ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنا. اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں. یہ آپ کو جتنے صحافی یا پولیٹیکل ونگ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری ہیں، ان کی تنخواہوں پہ رہے ہیں. اب تنخواہیں تو ان سے کھاتے رہے، جب ان کی ناراضگی ہوئی، وفاداری کسی اور کے ساتھ انہوں نے نبھانی شروع کی تو ان کو غصہ آیا، تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے انہیں نامعلوم افراد میں ہی داخل کریں گے. قانوناً غلط کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جو دنیاوی طور پہ جسٹیفیکیشن ہے وہ بتا رہا ہوں. قانوناً تو میں کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے حق میں کبھی بھی نہیں رہا، خواہ وہ کوئی ریاستی ادارہ کرے یا کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی بھی کرے. قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے. لیکن میرے ساتھ الحمدللہ شروع سے ایک غیرت والا ایلیمنٹ اٹیچ رہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کے اعلی کار بننے سے ہمیشہ انکار کیا، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کا ساتھ دیا، نہ کسی ریاستی ادارے کا. البتہ اگر میری کوئی بات کسی پولیٹیکل لیڈر کے حق میں گئی تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی عقیدت تھی، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں سچائی کے لیے کھڑا ہوا کہ یار یہ اس وقت اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے. جس طرح خان صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے جب کبھی ان کے اوپر مذہبی کارڈ یوز ہوا تو میں نے ان کے حق میں آواز بلند کی، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر ہے. اور جب خان صاحب نکالے گئے اس وقت میں نے کچھ نصیحتیں کی تو اس وقت انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا. مجھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دلی عقیدت اس لیول کی ہو نہیں سکتی کیونکہ میں خود ان کے متاثرین میں سے ہوں. لیکن فوج ایز اے ادارہ یا ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے. وہ آپ لوگوں نے تو صرف سنی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر کے چند ایک لوگ جو اپنی پولیٹیکل گینز کی وجہ سے اپنے زوم میں پاکستان کی بہتری کی خاطر یہ جو تجربے کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، کبھی ضیاء اللہ کی شکل میں، کبھی مشرف کی شکل میں، کبھی باجوہ صاحب کی شکل میں تو ہمیشہ ان تجربوں کے خلاف رہا ہوں. اور اس کی وجہ سے مجھے مختلف اوقات میں مختلف تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. لیکن جو فوج کا وہ والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی آرگنائز ادارہ ہے نا تو صرف فوج ہے. پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہے، اس وجہ سے کہ کراچی سے لے کر کے پی کے اینڈ تک اور ادھر سے آپ مشرقی بارڈر سے لے کر مغربی بارڈر تک ایک ہی ادارہ ایسا ہے کہ جس میں سما و طاعت کا سسٹم ہے. پولیٹیکل جماعتیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک جگہ ایک جماعت کا ہولڈ ہے، دوسری جگہ دوسری جماعت کا ہولڈ ہے. ہاں کبھی وہ جماعت تھی پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب کا ایک پورے کا پورا ایک سارا معاملہ تھا پورے ملک کے اندر، لیکن اب ایسا نہیں ہے. تو یونٹی اس ادارے کی وجہ سے ہے. سما و طاعت کا جو سسٹم ہے ہمارا، سی پیک کا معاملہ ہو یا باقی معاملات، ظاہر ہے وہ فوج ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. پریکٹیکلی جانے بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں، پولیس دے رہی ہوتی ہے، عوام الناس بھی دے رہی ہوتی ہے، لیکن فرنٹ محاذ کے اوپر ظاہر ہے فوج ہی لڑ رہی ہوتی ہے. مجھے اس وقت زیادہ احساس ہوا جب میں نے اپنی جاب کے دوران، یعنی 2002 میں نے ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر جاب اپنی سٹارٹ کی نیس کام کے اندر. اس کے اندر ایک این ڈی سی ادارہ تھا، ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب اوور آل ہمارے چیئرمین تھے. ان کے ساتھ بھی مجھے 1 to 1 کئی دفعہ گفتگو کرنے کا، میٹنگز اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا. اور میٹنگز میں اکثر بریفنگ میں ہی دیا کرتا تھا اپنی اسپیکنگ پاور کی وجہ سے. تو میں نے کافی چیزیں یعنی آبزرو کی وہاں پہ. اپنے اداروں کے اعتبار سے تو خیر ہمارے اٹامی انرجی کے جتنے بھی ادارے ہیں عام لوگ تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن اتنے بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. یہاں پہ بھی ظاہر ہے جو ایک حرام خوری والا معاملہ ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے، اس بڑے لیول پہ نہیں لیکن چھوٹے لیول پہ تو ہے. لیکن اوور آل لوگ کمیٹڈ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کے ساتھ یعنی جو وقت گزارا، میں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی، میں نے انہیں کبھی بھی نہیں پایا کہ وہ
یعنی اقامت سے پہلے مسجد میں پہلی صف میں نہ ہو، خواہ وہ فجر کی نماز ہو، گرمیوں کی فجر کی نماز میں بھی وہ بندہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر عرفان برنی صاحب بنے اور باقی لوگ جتنے ہمارے، ماشاءاللہ مجھے کافی کلوزلی ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہیں پر مجھے جو چیز آبزرو ہوئی جو میں کبھی بھی باہر رہ کے نہیں کر سکتا تھا، وہ فوج کا وہ پہلو ہے جو آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی یہ سینسٹیو آرگنائزیشن یا ان کی سائٹس ہیں جو پہاڑوں میں بنی ہوئی ہیں، پاکستان کے جو میزائل پروگرام کی سٹوریج، باقی ساری چیزیں ایس پی ڈی کے تھرو، اے ایس ایف سی کے تھرو، یہ ساری سیکیورٹی فوج دیکھتی ہے ہماری ساری سائٹس کی، اور وہ سائٹس کلومیٹرز پہ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ پہاڑ وہ ہیں کہ جہاں پہ صدیوں سے کبھی کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اب وہاں سائٹس بنی سیکیورٹی کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ سائٹس تو بن گئی ہیں، لیکن وہ تو اماج گاہ ہیں سانپوں کی، خنزیر وہاں پہ عام پھرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک موذی قسم کے جانور۔ سائٹس تو اب بن گئی ہیں، ظاہر ہے وہ شام کے وقت وہ ساری چیزیں وہاں جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے ڈرائیورز یا سیکیورٹی گارڈز کے کمروں سے سانپ بھی نکل آتے تھے، ظاہر ہے پہاڑوں کے اندر ہے، اب کتنی آپ صفائی کر سکتے ہیں، اتنا کچھ مینج کریں۔ تو مجھے وہاں جا کے احساس ہوا، ورنہ میں یعنی کوئی، چونکہ بڑوں کی پکچر میرے سامنے تھی نا، میں تو شروع سے ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں، تو مجھے پالیٹکس میں جو فوج کا کردار ہے نا، یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اور بچپن میں ہم بھی یعنی اسی قسم کے جذباتی پاکستانی تھے، ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں تھی۔ جب 1988 میں بے نظیر آئی اور ان لوگوں نے IJI بنوائی، اور ہم لوگ بھی وہ جتنے وہ گندے قسم کے نعرے ہوتے تھے اسکول لیول پہ ہم بھی لگایا کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ کو یا یہ اسلامی جمہوری اتحاد کو سپورٹ کرنا یہ اسلام کی سپورٹ ہے، اور یہ جو ہے پتہ نہیں کوئی کافر ہے بے نظیر جو ہم پہ مسلط ہو گئی ہے۔ وہ تو پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بڑے لوگوں کی گیمیں تھیں، اور وہ 90s کی تو پوری گیم جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو یہ تماشا چلتا رہا، یہ ان بچوں نے نہیں دیکھا کہ جو صرف خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں، اس لیے ان کو نہیں پتا کہ دوسری جماعتوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں کیا کیا تکلیفیں کاٹی ہیں، ایک دوسرے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی۔ پھر انہوں نے آ کے چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا تھا۔ یہ تو آج بڑا سکون ہے اس اعتبار سے، جو کچھ 90s میں ہوتا رہا، 1.5-2 سال بعد حکومت الٹ جاتی تھی اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے، ہمیں بھی اس وقت سمجھ نہیں تھی، لیکن جب سمجھ آئی تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ایک ادارے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ تو میرے دل میں ان کے لیے کبھی بھی کوئی اس طرح کا نرم رویہ یا جذبہ نہیں تھا۔ میں آپ کو جاب پہ جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب میں نے وہاں یہ والا اسپیکٹ دیکھا، پھر میں نے کہا یار یہ بیچارے تو ان کے آفیسز سے لے کے اسٹاف کے لوگوں تک سر کہہ کے تو ہم سے بات کرتے تھے، پھر ہماری سیکیورٹی کے لیے انہوں نے سب کچھ کرنا اور اتنے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ مجھے پھر وہ والا جب اسپیکٹ سامنے آیا نا، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار یہ فرق کرنا چاہیے ہمیں، جس طرح ہمیں پولیٹیکل جماعتوں میں بھی اچھے لوگوں میں اور برے لوگوں میں فرق کرنا چاہیے، مذہبی جماعتوں میں بھی، فرقوں میں بھی، ان کے عقائد میں بھی، کہ سنی کی ساری باتیں غلط نہیں، شیعہ کی ساری باتیں غلط نہیں، جو میں اچھی بات کو سپورٹ کرتا ہوں اور برائی سے آپ نے الگ رہنا ہے۔ وہی جو حضرت عثمان نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، جنہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا ہے، صحیح بخاری 695 نمبر حدیث، برائی میں ان سے الگ رہو۔ حالانکہ اسٹیک پہ خلافت لگی ہوئی حضرت عثمان کی، لیکن اپنے مخالفین کے بارے میں کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اگرچہ انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ نماز تو کوئی برائی کا کام نہیں۔ لہٰذا پاکستانی قوم بھی دیکھے کہ اچھائی کے کاموں میں تو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں، فوجی قیادت کا بھی ساتھ دیں، پولیٹیکل قیادت کا بھی ساتھ دیں، پرائم منسٹر کا بھی ساتھ دیں، ہاں برائی میں الگ رہیں اور اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروائیں، لیکن صرف دشمنی پہ اتر کے اس لیول پہ چلے جانا کہ آپ ان کے بارے میں نیگیٹو رویہ اختیار کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ابھی ڈیسیژن ہوا ہے، جو میں نے آپ کو 5 پوائنٹ بتائے کہ اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت مسلح گروہ بنا کے اس طریقے سے مذہب کی من پسند تشریح کر کے نہیں چڑھ دوڑے گی دوسرے کے اوپر، یہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہے۔ اسی طریقے سے ابھی یہ جو ڈالرز کے حوالے سے جو کچھ ہوا اچھی چیز ہے۔ باقی ہم وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے، بالکل، اس میں پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف اگر کیسز بنے ہیں تو ان بڑوں کے خلاف بھی بننے چاہیے جنہوں نے ان پولیٹیکل لیڈرز کو یوز کر کے اس طرح کے تجربات اپنی پاکستانی قوم کے اوپر کیے، وہ اپنی جگہ، وہ تو میں بار بار ریکارڈ کرواتا ہوں، لیکن یہ والا اسپیکٹ یاد رکھیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے
خان صاحب کے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا ہے نا، تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت آگے چلی گئی ہے اس معاملات میں. نون لیگ تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں رہی ہے کہ جس طرح کی اب یہ زبان پاکستان کے اداروں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں، اس سے اداروں کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ان کے ہاتھ میں بھائی سلطہ ہے، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ پھر آپ کو گھروں سے بھی اٹھائیں گے. پھر آپ لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں، اب مجھے بتائیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو کل تک کہتے تھے کہ نواز شریف بھگوڑا آتا کیوں نہیں ہے، اب میں حماد اظہر سے نہ پوچھوں کہ تو کیوں بھگوڑا ہے، آ نا عدالتوں کا مقابلہ کرنا. جب تو بلاتا تھا نواز شریف کو کہ آؤ جی عدالتوں کا سامنا کرو، کیسز کا سامنا کرو، تو تم لوگ کیوں، مراد سعید کیوں بھگوڑا ہوا ہے، آؤ نا عدالتوں کا سامنا کرو نا. تو اب تمہیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ نواز شریف بارش سے واپس کیوں نہیں آ رہا تھا. ہاں، کیونکہ جب تک اپنی دم پہ نہ پاؤں پڑے اس وقت تک کسی کی تکلیف کا احساس نہیں آپ کو ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ بھی غلط ہو رہا تھا، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں، یا اسے جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں. اب تو خیر خان صاحب نے خود بھی مانا ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے نہیں نواز شریف کی حکومت ہٹائی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہٹائی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا ہے خان صاحب نے. جو باتیں اتنے صافی نہیں ان سے منوا سکے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں، اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھ رہی ہے. پر میں اپنے والے سے آپ کو بتا دوں کہ مجھے پہلے نمبر پہ قرآن و سنت ہے، اس کے بعد پاکستان کا آئین ہے، اور اس کے بعد کوئی ریاستی ادارہ یا سیاسی جماعت ہوگی. جو بھی غلط کام کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہوں گا غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو مجھے جو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی، اس میں بھی انڈائریکٹلی میرے ساتھ بھی ایک لیول کی ایک زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے لینی پڑی. خیر اس شر میں سے اللہ نے خیر نکالا کہ میری خواہش تھی. ویسے تو میں الٹا بھی لٹک جاتا، میں جس پوسٹ پہ تھا 19 گریڈ پہ اور ایک ٹاپ لیول کے اوپر، تو مجھے تو انہوں نے کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں دینی تھی جب تک کہ میں اپنے 25 سال سروس کے پورے نہ کرتے ہیں. وہ تو پھر اللہ کی طرف سے کرنا ہوا. یہاں پہ کوئی ہماری ایک ایجنسی کو سیکورٹی کلیئرنس کر رہی تھی، تو وہ اس کے نیچے جو وہ رپورٹیں لکھنے والے ہیں نا، وہ کوئی بریلوی تھا کٹر قسم کا. اچھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2016-17 کی. اس نے نا رپورٹ میں مجھے لکھ دیا کہ اس کا تعلق جو ہے لشکر جنگوی سے ہے، دیوبند کے. اب میرا دیوبند کے ساتھ کبھی بھی کوئی ہمدردی کا رشتہ نہیں رہا، ایٹ لیسٹ جہادی تنظیموں کے ساتھ. خیر وہ ہماری جب آفس میں وہ پہنچی تو فوجی آپ کو پتہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں نے کہا کس چیز کی ریٹائرمنٹ؟ اچھا ویسے تو مطلب میری خواہش تھی کہ مجھے ریٹائرمنٹ مل جائے. میں نے جتنا بھی دین کا کام بڑے لیول پہ جتنا کیا وہ اپنی جاب کے دوران کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 2008 میں میری ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے اور یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، 9 سال تک، جبکہ آلموسٹ ہمارے سارے میجر لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اس الزام کے ساتھ تو میں نے نہیں جانا. ویسے آپ آفر کریں کہ ٹھیک ہے میں پبلک فگر ہوں اور اس کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 15 سال میری سروس ہے، مجھے 15 سال سے زیادہ سروس ہو چکی ہوئی تھی، تو مجھے بینیفٹس بھی مل جائیں گے جو جاب کے ہیں. اتنے تو نہیں ملیں گے لیکن چلیں کوئی آدھے تو مل ہی جائیں گے، لیکن اس الزام کے ساتھ نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے فوج کی ایک مینٹالٹی ہے، وہ غلط بھی ڈیسیژن کرے نا، غلطی علیحدگی میں تو مان لیتے ہیں، پبلکلی نہیں مانتے. یہ ان کے ساتھ ایک کمزوری اٹیچ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ابھی کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کبھی کہیں گے. ویسے کبھی کسی صحافی سے دلائیں گے جی ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، معافی نہیں مانگیں گے. یہ ان کی ایک مینٹالٹی ہے. معافی کے لیے صرف ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہی تھے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا. معافی کے لیے صرف پولیٹیکل لیڈرز ہی بچے ہوتے ہیں. یہ میں ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بارے میں میرے جینز کے اندر موجود ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لہٰذا میرے بارے میں تو آپ بھول جائیں، جس طرح آپ یہ بھول جائیں نا کہ میں توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہوں. اس معاملے میں بھی میں بالکل ننگی تلوار ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہمیں کوئی پی ٹی آئی والا یا نون لیگ والا جو ہے نا وہ آئین کا درس نہ دے اور یا ہمیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہ بتائے، ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس وقت جب یہ معاملات چلے تو میں سیدھا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کیس کر دیا اپنے ادارے کے خلاف. اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب، وہ بھی میری طرح آپ کو پتا ہے نڈر قسم کا جج، اس نے بلا لیا. اور وہ تو مطلب اس طرح کے معاملات میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. ان کی عدالت میں کیس لگا، ان کو بلایا تو یہ آئے بائے شائع کرتے رہے اور 1 سال تاریخیں بھگتے رہے، صرف ڈانٹ کھا کے وہاں سے آتے تھے. الٹیمیٹلی پھر
آخری دفعہ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں نے کہا کہ بھائی میں اب اس کو پھر ون سائیڈڈ ڈیسائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگوں نے یہ سارے معاملات اس طریقے سے لے کے چلنے ہیں. وہ خیر ان دنوں پھر شوکت صدیقی صاحب کی وہ تقریر ہو گئی, وہ تو چلے گئے. خیر کیس پھر دوسری جسٹس اطہر من اللہ اس وقت ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی کورٹ میں لگ گیا, کیس وہاں پہ چلا گیا. بال وہ معاملات چلتے رہے. بس اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے کو میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یار ٹھیک ہے. مجھے پھر کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ سر اب آپ کا جو لیول ہے, آپ اس ادارے میں کیا کرنا ہے, آپ نے آ کے یہاں تو سارے آپ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس اب آپ یہ کام کریں. تو مجھے بات کلک کر گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے یار. پھر میں نے اس معاملے کو اوور لک کر کے 2020 کے اینڈ پہ جا کے میں نے وہ پھر اپنے ساری ریٹائرمنٹ والا معاملہ بھی کیا, اور سارے وہ پرانے جو میرے ایریئرز رہتے تھے وہ ریسیو کیے, اور آفیشیلی میں نے سگنیچر کر دیے. اس دوران خیر میں نے اپیل کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کیا تھا. جب میری ان کے ساتھ میٹنگ بھی, تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا کہ یار یہ اس طریقے سے آپ نے کوئی الزام لگانا, صحیح الزام لگائیں, لیکن غلط الزام کے ذریعے یہ نہ کریں. میں نے اس لیے سے کیا تھا. بہرحال یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود اس فیز سے گزرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں سے کوئی خیر نکالنی ہوتی ہے. میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوسٹ رکھی ہوئی ہے, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میں ہزاروں اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کر سکتی ہوں اگر ایک احمد دیداد ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اور مل جائے. تو ڈاکٹرز تو بہت ہوں گے, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے کئی MBBS ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں, لیکن ڈاکٹر اسرار تو پھر ڈاکٹر اسرار ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے جب دیکھا میں نے کہا یار میکینیکل انجینئر دنیا میں اور بھی کہیں ہیں, ٹامی انرجی میں ہائر پوسٹ میں ہے, لیکن یہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کام کے لیے مجھے چن لیا, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے, اس کو صلاحیتیں دیتا ہے غیر معمولی حالات و واقعات میں. تو میں نے پھر اس کام کو پورے پیشن کے ساتھ الحمدللہ لے کے چلوں. اور آپ دیکھ لیں 2017 میں ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبرز تھے پورے 10 سالوں کے اندر, اور پھر چند سالوں کے اندر اب آپ دیکھ لیں سبسکرائبرز کو تو خیر سیکنڈری حیثیت حاصل ہے, اگرچہ وہ 2.5 ملین سے زیادہ ہے, لیکن اصل چیز ویورشپ ہے. آج آپ دنیا میں ریلیجن پہ بات کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ فرقے جن کی تعداد کروڑوں میں ہے, وہ مولوی جن کے پیچھے کروڑوں اس فرقے کے لوگ کھڑے ہیں, ان کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے, اور ہمارے پلیٹ فارم کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے, یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں تبلیغی جماعت نے یا دعوت اسلامی نے اگر ترقی کی ہے نا, تو ایک فرقے سے انہوں نے جنم لیا ہے جن کے کروڑوں ماننے والے تھے, اور میں سارے پوڑ کے رہا دیتا ہے. دیکھیں نا یہ ہونا کہ یعنی ایک بندہ بریلویت سے اٹھے تو ظاہر ہے کروڑوں بریلوی موجود ہیں, چند اس کے ساتھ لگ جائیں گے, اور پھر سارے محاذوں پہ بیک وقت جنگ لڑ کے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت کہ سچائی کی طاقت ہے کہ باقی لوگ تو اپنے فرقوں کی دعوت کو لے کے چلے, جہاں کروڑوں لوگ ساتھ موجود تھے وہ سارے فیل ہو گئے, اور جو سارے فرقوں سے ٹکر لے کر کھڑا ہوا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی فیور کے اندر, جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو اس طرح پوری دنیا میں پہنچایا, پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. لوگ اکثر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اسٹوڈنٹ تیار کریں اپنے بعد, میں نے کہا اپنے بعد کیا, اپنے بعد کا بھی کام میں نے اپنی زندگی میں اللہ نے مجھ سے لے لیا. یعنی ہم کوئی بھی اگر ایک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں, یا کوئی تحریک, یا کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی لانچ کرتا ہے, وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ریفارم کی جائے. تو اس پلیٹ فارم کی برکت سے تو پوری نیشن ہی, پوری مسلمان قوم ریفارم ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں بتانا ہے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے, لے جاؤ بابے سائڈ پہ. تو یہ سب سے بڑی چینج ہے. اگر کوئی مجھے ایک لائن میں پوچھے نا چینج کیا ہے, اب لوگ کہتے ہیں 10 لکھیا کتنے ہی, ہاں کتنے لکھے ہیں, بس یہ بات جب بھی کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے مولوی سے پوچھے 10 کتنے لکھے ہیں, تو یہ چینج ہے. اس سے بڑی اور چینج کیا چاہیے؟ اس طرح کی چینج تو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. تو یہ وہ ریفارم ہونا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کے چلے ہیں. لہٰذا میرے بارے میں کبھی بھی کسی نے وہم نہیں کھانا کہ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنوں یا بنا رہا, یا کبھی ناٹ ایٹ آل, نیور, کبھی بھی نہیں. میں بالکل سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں, آندہ بھی کھڑا ہوں گا. آپ دیکھیں لوگ تو رالیں لوگوں کی ٹپکری ہوتی ہیں. یہ جو خان صاحب کے دور کے اندر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پلان کیا ہوا تھا نا, اس پلان میں
مجھے بھی انہوں نے یوز کرنے کی کوشش کی. میرے پاس بندے بھیجے کہ آپ کو وزارت مذہبی امور دیں گے, آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو اسسٹ ضرور کروں گا, میں سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا, کسی مولوی کو ہی ڈھونڈے. ہاں میں آپ کو پورا کورس بنا کے دے سکتا ہوں کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں. پھر انہوں نے پھر مختلف پارٹیاں میرے پاس بھیجیں کہ جی وہ جی یہ آپ طارق جمیل صاحب, جواد نقوی صاحب, کچھ علماء کی لسٹ دی, ان کو آپ اکٹھا کریں, ہم تمام ٹی وی چینلز پہ آپ کے پروگرام کراتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں, مولویوں کو سائڈ پہ کریں. میں نے کہا جو ایک دفعہ ان کے ہاتھوں یوز ہو گیا تو کل کو یہ اپنے مرضی کا دین بھی بیان کروائیں گے. میں نے کہا بھائی ہماری معذرت قبول کریں, البتہ آپ دین کی ہیلپ کے طور پہ ہم سے جب بھی کوئی چیز پوچھیں گے وہ ہم ضرور بتائیں گے, آپ کے لیے ہم کام نہیں بھائی کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. اور وہ دیکھیں وہ بیچارہ تو اب فارغ ہو کے گھر بیٹھ گیا, جس کا آرمی چیف بننے کا خواب تھا, بندے میرے پاس بھیج رہا تھا, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کا اپنا کیا اشر ہونا ہے, خود بھی فارغ ہو گیا. تو دیکھیں میں کبھی بھی نہ ابھی اعلی کار بنوں گا, نہ پہلے کبھی بنا, نہ مستقبل میں. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے, ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی پرانی ساری کے سارے فرقوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے, کیونکہ ہم نے فرقہ واریت سے بلند ہو کر یہ آواز بلند کی. کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, سب سے بڑھ کر ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے ان کو دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمسا ہو تو سامنے آئے. آج تک جتنے مذہبی پیشوا ہیں فرقے لانچ کر کے گئے ہیں, مدرسے بنا کے گئے ہیں, چندہ بک بنا کے گئے ہیں. تمہارے بابوں کی ایک گندگی بھی تم کہو نا کہ یہ والی گندگی انجینئر صاحب آپ کے اندر ہے, وہ نہیں نکال سکتے تم, لیکن کم از کم مان گئے ہو نا کہ وہ گندگی تھی. تو میں نے تو سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے اس کے کہ میری لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی, میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوئی, ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی ہے. اور کیا حاصل کیا اس سے؟ مونیٹائز نہیں کیا اپنا چینل ویڈیو ایڈز کے اوپر. 1 کروڑ سے زیادہ میں مہینے کا کما سکتا تھا اگر ویڈیو ایڈ چلاؤں, جتنی میری ویورشپ ہے. ٹھیک ہے, میں مولوی کیا, میں تو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی خرید سکتا تھا اتنے پیسوں کے ساتھ, لیکن نہیں کیا. صرف اس لیے کہ کوئی بندہ کسی بھی اعتبار سے کوئی جھول نہ نکالے. اور میں ظاہر اس کو غلط بھی سمجھتا تھا عورتوں کا ویڈیو میں آنا, یہ بھی ایک وجہ تھی, اور لیکن یہ بھی تھا کہ یار کوئی بہانہ اس اعتبار سے داخل نہ کرے. 3 چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہماری اس دعوت میں, عورت, شہرت اور دولت. عورت سے مراد یہ کوئی عورت کی تضحیک نہیں, یعنی یہ چھپی دوستیاں جو یہ مفتی کرتے ہیں, تیسری کر لیتے ہیں, پھر چوتھی کر لیتے ہیں, اور پھر مدرسے بناتے ہیں, پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں, پھر چاچیاں بن جاتی ہیں تھوڑیاں. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد شہرت کے شوق ہے جناب جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کا, مسجدوں میں کھڑے ہو کے فورن ٹور لگانے کا. نہیں, نیور, کہیں نہیں گیا. جو آتا ہے ادھر آئے گا بھائی. وہ اکثر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون آتا ہے نا, لاہور سے لوگ آتے ہیں, پنڈی سے, اسلام آباد سے. میں نے کہا دیکھ لو, پہلے جیلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے, اب داتا دربار والے جیلم شریف آتے ہیں. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. کیونکہ باباؤں کے بابا, وہ اس لیے ہے کہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے. الحمدللہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ہے وجہ. ختم نبوت کی برکت سے جو کام شفٹ ہوا تھا. تو عورت, شہرت اور دولت, یہ 3 فتنوں سے اگر آپ بچ جائیں تو میرے بھائی زمین و آسمان کی ساری جو نیگیٹو قوتیں ہیں, شیاطین مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب بھی ڈرل ہوگا نا, یہ دیکھیں جتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں نام لیے بغیر, کسی کو کوئی زنانی لڑ گئی ہے, ہاں کسی کو شہرت لڑ گئی ہے, کسی کو دولت لڑ گئی ہے, اور پوری زندگی دین کا کام کر کے آخر میں ذلیل ہو گئے بڑھاپے میں جا کے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی بیڈ لک ہوئی ہے ان کے ساتھ, بیڈ لک نہیں ہوئی ہے, یہ رزلٹ ابھی نکلنا تھا. کام یہ شروع سے اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی کہ شاید پلٹ آئے, کوئی شاید پلٹ آئے, نہیں پلٹتا ٹھیک ہے, بڈھے ویلے جاؤ مر جاؤ اسی طرح. اس لیے یہ نصیحت میں ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے بھی, خصوصاً جو ہمارے دعوت کے حوالے سے ختم نبوت کی برکت سے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. عورت, شہرت, دولت, ان 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے میں کسی چیز میں انوالو تو نہیں ہوا. جب آپ سمجھے انوالو ہو گیا, اب آپ سمجھے اخلاص بھی گیا, اللہ کی مدد بھی گئی. ورنہ مجھے بتائیں, ایک بندہ اتنی دلیری کے ساتھ سارے فرقوں کو, ان کے بابوں کو پون کے رکھ دوے اور سارے فیل ہو جائیں,
اپنی سارے چندہ بکس کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، سارے مولوی مل کے دیکھ لیں آج پوری دنیا میں وہ انجینئر دا فتنہ آ گیا جی، وہ انجینئر دا کچھ کرو جی، انجینئر کر دو جی. پھر کوئی اور بہانہ نہیں ملتا تھا تو پھر فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ. اور اب تو یہ ساری گالیاں اتنی گھس پٹ گئی ہیں کہ اب مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے. کبھی کوئی قادیانی کہہ دے یا یہ کہتے، میں کہتا ہوں یار یہ تو کوئی نوی شاید لب کے لے آؤ. ہاں یہ ساری چیزیں پٹ گئی ہیں تھوڑیاں. تو اللہ کا شکر ہے، یہ میں نے ساری باتیں اس کے ساتھ اس لیے کر دی تاکہ آپ کو، اگر میری زندگی میں کوئی ایسا ایک چھپا ہوا ایلیمنٹ تھا جو شاید میں نے ابھی تک ویڈیو میں بیان نہیں کیا تھا، تو وہ بھی میں ریکارڈنگ میں لے آؤں، بجائے اس کے کہ میرے بعد کوئی بندہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے تو میں اس کی کلیریفیکیشن خود اس حوالے سے دے دوں. باقی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر بات کی کلیریفیکیشن دینا ضروری بھی نہیں ہے. کسی انسان کا جو کریکٹر ہے وہ خود بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو یہ بار بار جی فلانے نے کہتا جی ایدے تے کوئی گل کرو جی ادھر تے گل کرو، بھائی یہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہیں گے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. بات یہ کہ اوورآل ڈاکٹرن دیکھیں، اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نظر آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہاں جائیں، ہمیں بھی لے جائیں ساتھ. ہاں اگلی بات کریں گے. یہ حوصلہ کسی میں نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں، اور انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگ قرآن، بخاری، مسلم، دین کی بات کر رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ، آپ وہاں نہ اٹیچ ہو، مجھے بھی ساتھ لے جائیں. ہاں میں بھی ادھر اٹیچ ہو جاؤں، اس کو لا کے ہم یہاں بٹاتے ہیں. ہاں تو یہ اس لیے کہ بھی ہم اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. مجھے کیوں کسی سے جیلسی ہوگی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی سے انجینئر نکلنا چاہیے جو اپنے نبی علیہ السلام کا مجاہد بن کر ختم نبوت کی برکت سے قرآن و سنت کی دعوت عام کرے، بجائے یہ کہ بزرگ بابوں کو لے کر چلے. سیدھی سی بات ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص چائنا، کشمیر، انڈیا، فلسطین، یمن، عراق، شام، پاکستان، افغانستان، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں ان کو اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.